بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دلاور حسین چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کچھ طبیعت ناساز تھی، اسی طرح جیسے کچھ پچھلے 6-8 مہینے سے پوری قوم کی طبیعت ناساز ہے۔ میں نے تو جوشاندہ وغیرہ پی لی ہے، الحمدللہ کچھ بہتر ہو گیا ہوں۔ تو باقی جو قوم کی طبیعت ناساز ہے اس کے لیے سارے سیاسی اور غیر سیاسی حکیم اور کچھ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی میڈیسن تیار کی جائے کہ پوری قوم کو ناسازی، جو طبیعت ناساز ہے پوری قوم کی، اس میں کچھ بہتری لائی جا سکے۔ تو آج کچھ سکرین اور ساؤنڈ میں کچھ فرق نظر آئے تو گزارا کر لیجئے گا۔ میرا اپنا ایک جو ٹیم کا حصہ تھا ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے آج چھٹی کر لی ہے۔ تو ناظرین، آج میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ شاید چھٹی کر لیتا میں بھی، لیکن کوئی دل نہیں کیا کہ آپ سے میں جو کنٹینیوٹی ہے اس میں کوئی گیپ آ جائے۔ تو کچھ دوستوں نے کچھ سوال کیے، پچھلے 2-3 ویلاگ جو میرے دیکھے، اس کے بعد کچھ نے مشورے دیے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ تو ان تمام کے مشوروں کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ان میں سے کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اتنے کرب کا کیوں شکار ہیں، آپ بس جو ہے وہ ایزی فیل کیا کریں۔ تو کچھ دوستوں کا مشورہ تھا جی آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ عمران خان کے خلاف ہیں یا کس کی آپ حمایت میں ہیں، آپ فوج کی کیوں اتنی حمایت کر رہے ہیں، تو آپ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کچھ نے مشورے دیے جی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایک پارٹی پکڑ لے تو اس کی بین بجاتے جائے، دوسری کی بینڈ بجاتے جائے، تو آپ کے فالوور میں بھی اضافہ ہو جائے گا، لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے، ویوز ہیں آپ کے ان میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور شاید آپ کی انکم بھی شروع ہو جائے۔ تو یہ 2-3 سوال ہیں جن کا میں جواب دے کے کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں۔ کیوں مختصر بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ بہت مصروف ہو چکی ہے ہماری۔ کچھ قوم جو ہے وہ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے جو وہ سڑکوں پر گامزن ہے، کچھ جہاد نامعلوم قوتوں کے خلاف جہاد کرنے نکلی ہوئی ہے، اور باقی قوم جو ہے وہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ اپنے موبائلوں پہ بیٹھ کے لڑ رہی ہے۔ تو بالغ نابالغ، ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ، سارے ہی بہت بیزی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کروں گا کہ چند منٹ کی بات ہو جائے، لیکن وہ ایک قلم کار ہوں اس لیے بات شروع ہوتی ہے تو میں کالم لکھنا شروع کر دیتا ہوں شاید، لیکن برداشت کر لیا کریں اور بات پوری سن لیا کریں۔ جب تک پوری بات آپ نہیں سنیں گے نا تو نہ مجھے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ آپ کو کچھ اس سے حصول ہوگا۔ اور اس کے بعد اپنی رائے کھل کر دیا کریں، ٹھیک ہے جی، اپنی رائے کھل کر دیا کریں تاکہ اگر میرے میں کوئی غلطی ہے تو میں اس کو درست کر لوں، اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو تالی نہیں بجایا کرے، بس حوصلہ افزائی تھوڑی ایک انگل لگا کے کر دیا کرے، تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو سب سے پہلے میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں کیوں اتنے کرب کا شکار ہوں۔ تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ میں جو لاکھوں شہداء تھے آزادی کے، ان کے وارثوں میں سے ایک وارث ہوں، یعنی میں از خود افیکٹڈ ہوں۔ تو اس لیے میں کرب کا شکار ہوں کہ جب یہ آزادی حاصل کی تھی تو سب کچھ مال متاع جتنا تھا، جو بچے کچے لوگ آئے تھے وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے تھے۔ یہ پاکستان کا جو آفیشل سسٹم ہے، دفتری سسٹم جو ہے، وہ ببول کے کانٹوں اور لکڑی کے رسیوں سے باندھے ہوئے بینچوں سے آغاز کیا گیا تھا۔ سنا یہ ہے، میں تو بچہ تھا چھوٹا سا، بلکہ میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں تو پاکستان میں پیدا ہوں۔ تو وہ آغاز کرنے کے بعد جو کسان تھا اس نے پتھریلی اور بنجر زمین جو ہے اس میں ہل چلا کے اس کا سینہ چیر کے اس کو آباد کیا۔ جو مزدور تھا اس نے مزدوری کر کے اس پاکستان کی تعمیر شروع کر دی، پل بنائے، سڑکیں بنائی، گھر بنا کے دیے لوگوں کو، جو بھی ہے ایک جہد مسلسل جو ہے وہ کی
यहाँ کے کسان نے، مزدور نے، اسکلڈ لیبر نے، ان اسکلڈ لیبر نے، جو بھی کیا سب نے اپنے حصے کا پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا. تو آج 75 سال کے بعد مجھے تکلیف تو ہوگی کہ جنہوں نے اس پاکستان کو تعمیر کیا، جو اس پاکستان میں ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے اپنا سب کچھ مال متاع، زمینیں، جائیداد، گھر جو بھی تھا وہاں پہ چھوڑ دیا، اس پاکستان میں آئے. آج ان لوگوں کی حالت جو ہے وہ دیکھ کے دل کڑتا ہے. دل کڑتا ہے، یقین کریں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج جو ان لوگوں کی حالت ہے 75 سال کے بعد. ناظرین، اس میں سے 23 سال نکال دیں، پہلے نکال دیں. وہ فوج نے کیا، کبھی کوئی سیٹ نہیں ہو سکا تھا، آئین بھی نہیں شاید بنا تھا. 52 سال ہو گئے پاکستان کا آئین بن چکا ہے. 52 سال ہو گئے پاکستان کو جمہوری قوتوں کے حوالے، پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے حوالے کر دیا گیا. ابھی ان 52 سالوں میں پہلے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور 1970 سے شروع ہونے والا، اس میں آئین بن گیا. بھٹو ایک لیڈر تھا. میں نے بچپن سے، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا جب میں نے بھٹو کے جلسوں میں شرکت کی. مجھے اس میں لیڈروں والی بات نظر آئی کہ وہ ایک موقف کو لے کے وہ نکل پڑا. اس نے بیانیے نہیں بدلے. جو ایک موقف تھا کہ ہر پاکستان کا جو شہری ہے وہ کسی مذہب، مسلک، قومیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ایک ہی حقوق ہے. اس ملک میں کوئی وڈیرا شاہی نہیں ہے، کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، سب ایک برابر ہے. وہ آگے بڑھ گیا، اس نے حکومت بنائی، وہ حکومت برداشت نہیں ہوئی. اس میں امریکہ کی سازش، یا یہ بڑی آسان ہے دوسروں پہ جو ہے نا الزام لگانا، یہ بہت آسان رہا ہے ہمارے بدقسمتی سے پاکستان میں. تو اس کے خلاف وہ قوتیں جو اس پاکستان کو شاید آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، وہ میدان میں آ گئی. بھٹو جو ہے اس کے خلاف سازش ہوئی تھی، اور کسی کے خلاف بھٹو کے بعد سازش نہیں ہوئی. میں دلیل سے بات کرتا ہوں. بھٹو کے علاوہ کسی کے ساتھ سازش نہیں ہوئی، سب نے ڈرامہ کیا ہے. بھٹو کے ساتھ ہوئی تھی سازش. سازش کرنے والے کون تھے؟ اپنے، پرائے نہیں تھے. اپنے مفاد پرست. اپنے کون تھے؟ انگریز سے ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن انگریز اپنا ایک مائنڈ سیٹ چھوڑ گیا یہاں پہ. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آقا بننا چاہتا تھا. آقا بننے کے لیے پوری قوم کو غلام بنانا چاہتا تھا. اس مائنڈ سیٹ نے بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، جس کی سزا پوری قوم آج تک بھگت رہی ہے. جمہوریت کی گاڑی چل پڑی. اس کے بعد کبھی فوجی مارشل لا آ گیا، کبھی جمہوریت آ گئی، کبھی فوجی مارشل لا آ گیا. وہ پچھلی کہانی کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں. 14 سال 15 سال ہونے لگے ہیں. یہ تیسری پارٹی ہے، تسلسل کے ساتھ جمہوریت جاری و ساری ہے. تینوں پارٹیوں نے جمہوریت کے مزے لے لیے. پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی پارٹی. لیکن عوام اس کا ان 15 سالوں میں حشر نشر ہو گیا. کس نے کیا 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 قوم کو پتہ ہے. پتہ چل گیا قوم کو کہ کس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا کیا. ابھی ایک بڑا ایزی طریقہ مل گیا ان کو. اپنی غلطیاں اور خامیاں ایک دوسرے پہ ڈالو، اور آج آ کے سارا مدعا جو ہے وہ فوج پہ ڈال دو کہ جی یہ فوج ساری گڑبڑ کر رہی ہے. بھائی، میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جی
فوج نے کی مداخلت، فوج خود تسلیم کر رہی ہے کہ مداخلت ہوئی، غلطی ہوئی، جس سے ریاست کو آگے بڑھنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے، فوج نے اگر کچھ غلطی کی تو حکومت ان پولیٹیشین کے حوالے کی نا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت، یہ سب کو پتہ ہے، زبان زدی عام ہے کہ جنرل جیلانی جو ہے اس کی بغل میں بیٹھ کے یا کندھوں پہ سوار ہو کے جیسے بھی ہے حکومت میں آیا، چلو مان لیا۔ پیپلز پارٹی کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس کو فوج کی اتنی آشیرواد حاصل نہیں رہی ہوگی، کیوں ایک عوامی پارٹی تھی۔ تو اس کے بعد پیپل پارٹی کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس میں بھٹو جیسا لیڈر کوئی نہیں بن سکا، نظریات ہی چینج ہو گئے، ان کے مقصد ہی چینج ہو گئے، مفاد پرستی آ گئی، یہ ایک الگ کہانی ہے، پھر بات کریں گے۔ اس کے بعد خان صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئی تھی، اور اتنا سوار ہو کے آئی تھی کہ میں خود وٹنس ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹکٹ تک جو ہے وہ فوج سے تقسیم کروائے تھے کہ جی آپ ٹکٹ بھی ہمارے جس کو دینا چاہتے ہیں نا آپ دے لیں، لیکن ہمیں جیتنے کی گارنٹی دے دیں کہ اقتدار مل جائے۔ مطلب یہ کہ آج حکومت چلی گئی عمران خان صاحب کی، جب عمران خان صاحب کی 2018 میں وہ شخص ہوں کہ جس کو بھٹو کے بعد اگر کوئی لیڈر نظر آیا تھا نا تو وہ عمران خان تھا۔ اس لیے میں نے عمران خان کی کمپین میں بھی تحریری اور تقریری طور پہ بھرپور حصہ لیا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ کیوں؟ کچھ وعدے اس طرح کے تھے، وہ وعدے اس طرح کے تھے کہ اس میں وہ ساری جتنی بھی خامیاں تھیں نا جو آج تک قوم کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، ان سب کا ازالہ موجود تھا۔ اس میں نوکریاں بھی تھیں بے روزگاروں کے لیے، 1 کروڑ نوکریاں تھیں۔ اس میں بے گھر لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، ان کے لیے گھر بھی تھے 50 لاکھ۔ ان میں انصاف جو ہے اس کی ہوم ڈلیوری کی باتیں بھی کی گئی تھیں۔ اس میں اس مقروض ملک کا قرضہ ختم کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے لوٹا ہوا پیسہ لا کر 200 ارب تو فوری آ جائے گا، 100 ارب جو ہے وہ اس کے منہ پہ مار دینا ہے اور 100 ارب قوم کو دے دینا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں۔ یعنی قوم میں ایک جذبہ پیدا کیا گیا کہ یہ ہے وہ مسیحا کہ جو سارے 75 سال کے دکھ دور کر دے گا۔ سارے جتنے بھی ہے وہ 200 لوگوں کی ٹیم بھی موجود تھی، ایکسپرٹ لوگوں کی۔ یہ بھی حوصلہ تھا کہ ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں جائیں گے، جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس شعبے کو ایسا اٹھائیں گے کہ تاریخ میں پاکستان کبھی ایسا نہیں اٹھا ہوگا۔ ہر صوبے میں، خاص طور پہ پنجاب کا کیا حشر ہوا، یہاں پہ کتنا ایک تجربہ کار آدمی بٹھایا گیا۔ یہ آن دی ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں کہ پنجاب کی بیڈ گورننس نے سب سے پہلے پنجاب کا بیڑا غرق کیا۔ کوئی بھی چیز کنٹرول میں نہیں آ سکی، نہ تو وہ اربوں روپیہ جو باہر سے آنا تھا جن کو چور کہا جاتا تھا، ان چوروں سے ریکوری کر کے وہ پاکستان میں آنا تھا، اس ریکوری کرنے کے لیے اوپر اور چور بٹھا دیے گئے، اور اربوں روپیہ اس چوری کو ثابت کرنے اور ریکوری کرنے پہ لگا دیا، پیسہ ایک بھی واپس نہیں آیا۔ یہ تھی تجربہ کاری۔ دوسری طرف 1 کروڑ نوکریاں، وہ میں پچھلی ایک اپنی ویلاگ میں بات کر چکا ہوں کہ پہلے سے بھی زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ حقیقت ہے، میری طرف سے یہ سچ کی سوچ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، آپ کے لیے سچ ہو نہیں ہو تو میں تو اس پہ اعتراض کرنے کا حقدار نہیں ہوں۔ بہرحال جو بھی ہوا پوری قوم کے سامنے ہوا۔
नतीजा खाया ना पिया, गिलास तोड़ा 12 ने। लोगों की चीखें निकल रही थी, पार्टी के लोगों की भी। मैं भी उसी पार्टी में शामिल था। ये क्या हो रहा है? अपने तय जो भी मशावरत हम लोग कर सकते थे वो करते रहे। सोशल मीडिया पे पोस्टें लगा लगा के कि खान साहब ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। कुछ भी फायदा नहीं होगा। करप्शन के इल्जामात 2018 की हुकूमत बनने के बाद ही लगना शुरू हो गए थे मुख्तलिफ शख्सियात पे कि जी करप्शन हो रही है, और हो रही थी, जो ऑफिशियली तस्लीम की गई मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर, वो भी कंट्रोल ना हो सकी। चीज़ों की कीमतें दवाइयों से लेकर, आटे से लेकर, चीनी से लेकर, घी से लेकर, चाय की पत्ती से लेकर, जो भी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो एकदम कीमतें जो है उसकी हर महीने बढ़ना शुरू हो गई। कोई कंट्रोल नहीं था। हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर रही थी सही, जो हकीकत है। हुकूमत ख़त्म हो गई। बात लंबी हो जाएगी, मैंने वादा किया था छोटी सी बात करूंगा, बाकी बातें चलती रहेंगी। हुकूमत ख़त्म हो गई। खान साहब जो है वो सड़कों पे आ गए कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अमेरिका के वो साइफर से शुरू हुई बात, और पता नहीं कौन किस किस को उस साजिश में शामिल कर दिया गया। मुल्क में एक इंतशार की कैफियत पैदा कर दी गई जो अभी तक जारी है। हर तरफ बदअमनी, बेचैनी। सैलाब भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रमज़ान भी आया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जहाज जारी रहा। एक ऐसी कैफियत से दो चार कर दिया गया मुल्क को कि इस कैफियत में कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, रुक जाता है एक जगह पे। ना कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है, ना जो लोकल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा किसी बिजनेस पे लगाने की वो हिम्मत करता है। उसको पता नहीं होता कल क्या होने वाला है। बहरहाल जो हुआ बुरा हुआ, जो हो रहा है वो भी बुरा हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा सवाल जो दोस्तों ने किया था कि जी आप फौज के क्यों हामी हैं, फौज ने कुछ नहीं किया। भाई मैं फौज का बिल्कुल हामी हूँ, इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 जंगें देखी हुई हैं। 65 में मैं छोटा सा था, 71 में मैं कुछ बालग नाबालग इसके दौरान था। मैंने ये देखा कि हम सो रहे होते थे, हमारी पाक आर्मी जो है वो सरहदों पे जाग रही होती थी, वो लड़ रही होती थी, अपनी जानों की कुर्बानी दे रही होती थी। उसके बाद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का एक दौर आया, जिसमें मैंने अपनी आंखों से मीडिया के इस दौर में पूरी की पूरी गाड़ियां जो हैं वो उन जवानों की उड़ती हुई देखी, जवानों को शहीद होते हुए देखा। लाखों जवानों ने पाक फौज के कुर्बानी दी इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए। 75 साल से पाक फौज जो है इस मुल्क का चौकीदारा कर रही है। फौज की मुदाखलत की, फौज ने मुदाखलत या करवाई गई मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर फौज पीछे हटना चाहती है कि जी मैं न्यूट्रल हूं, आप लोग पॉलिटिकल पार्टियां जो है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, आपस में बैठ के एक फार्मूला तय करें कि रियासत को किस तरह चलाना है, तो उसके पीछे शुरू हो गए। जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये न्यूट्रल क्यों हो गए जी? वो जनरल बाजवा कि जब तक हुकूमत थी उसकी इतनी तारीफ की गई कि मेरा ख्याल है शायद दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती होगी कि कोई एक चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसकी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसकी इतनी तारीफ की गई हो। यानी सारी जो है कि उसमें हर अच्छाई बयान की गई।
جیسے حکومت ختم ہوئی دنیا جہان کی برائیاں اس کے اندر ڈال دی گئیں کہ جی پاک فوج، جنرل باجوہ، فلانا جنرل. گرین انصاف نہیں ہے. قوم دیکھ رہی ہے سب کچھ. اگر فوج پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، پولیٹیکل لوگوں کا تو یہ کام ہے کہ جی آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں. ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ طے کرتے ہیں ایک فارمولہ کہ اس ریاست کو کس طرح آگے چلانا ہے. آپ اپنا کام کریں، ہم لوگ اپنا کام کریں گے. نہیں جی بیٹھنا بھی نہیں ہے مل کے کسی کے ساتھ. ہم نے آپس میں نہیں بیٹھنا. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنی ہیں، ایک دوسرے کو ڈاکو، چور، نشئی، فتنہ، پتہ نہیں کیا کچھ ایک دوسرے کو کہنا ہے. ہم نے لڑانا ہے. ہمارا مشن ہے اس قوم کو لڑانا ہے. ہمیں حکومت دیں بس. ہم نے اس کو ایک قوم نہیں بننے دینا. ہم نے قوم کی بجائے ان کو پٹواری، جوتھیے، جالے، زیبرے اس طرح ان کو بنانا ہے. ہم نے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے. کیوں؟ انگریز ہمیں یہ فارمولہ بتا گیا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو. ہم نے تو اسی طرح کرنا ہے. تو پھر فوج کیا کرے؟ اپنی فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے دور میں ہر وہ بات کرنا کہ جو ایک سنجیدہ شہری جو پاک فوج سے محبت کرنے والا ہے اس کو تکلیف پہنچانا، اور پاک فوج کے ان شہیدوں کو تکلیف پہنچانا، ان خاندانوں کو تکلیف پہنچانا، ان آفیسرز کو تکلیف پہنچانا کہ جنہوں نے 40 سال اپنے پاک فوج اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سرو کیے ہوں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ سوچیں خان صاحب، آپ بھی سوچیں اور دوسرے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بھی سارے سوچیں. ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو سنجیدگی کے لیے اس ملک اور قوم کے متعلق، اس ریاست کے متعلق، اس ریاست کی ترقی کے متعلق، اس قوم کے، اس پاک وطن کے باسیوں کے دکھ دور کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.